بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس میں ایک بات بھی کمزور نہیں، لیکن بالکل غلط ہے بات. صحیح ہے ان کا معنی تغلیباً ہے کہ غالب اکثریت ان روایات کی صحیح ہے، لیکن یہ کہ ہر بات ان کی 100% صحیح ہے قرآن کی طرح، بالکل غلط بات ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑا سمجھے کہ امت مسلمہ کا المیہ ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ہم چونکہ سارے مقلد ہیں، ہمارے حضرت نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، بس آنکھیں بند کر قبول کر لیتے ہیں. تو کب نکاح ہوا، عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی، اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ، ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان. باپ شریک بھائی بہنیں تھیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں. بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا تذکرہ سب نے لکھا ہے، حتیٰ کہ صاحب مشکات نے، مشکات جو ہمارے حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے آخر میں ایک لمبی فہرست ہے راویوں کی، اس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال. اس میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے. اس تذکرہ میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی. حضرت اسماء 100 سال کی عمر فوت ہوئی. کب فوت ہوئی؟ 73 ہجری میں. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، اور یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. تو وہ اگر 73 ہجری میں 100 سال کی تھیں تو یکم ہجری کو کتنے سال کی ہوں گی؟ 27 سال کی. تو یکم ہجری کو جو ان کی ہمشیرہ 10 سال ان سے عمر میں چھوٹی تھی، وہ کتنی عمر کی ہوں گی؟ 17 سال. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی حرص، دین کی طلب، دین کا شوق، جذبہ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت کو جاری ساری رکھے. تبری قدیم مورخ ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا. ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا. قتیلہ سے صدیق اکبر کے 2 بچے تھے. ایک بیٹی تھی، ان کا نام اسماء تھا. ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. دوسری خاتون جس کا نام ام رومان سے، اسے بھی 2 بچے ہوئے. ایک بچہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹی اس کا نام عائشہ تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے عائشہ صدیقہ پیدا ہو چکی تھی. اب اسلام جب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں عظمہ میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ 13 سال. اس سے پہلے جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو 2 سال کی 3 سال کی بھی تسلیم کر لیں، تب بھی عائشہ صدیقہ 14 15 16 سال کی بوقت نکاح ہر صورت میں ثابت ہوتی ہیں. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر اسلام اور ایمان لانے والے ابتدائی 40 آدمی، ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے. آپ ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام. یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے کوئی بچہ بھی جب ایمان لاتا ہے تو ایمانیات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہوش مند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ کم از کم 6-7 سال کا بچہ ہو تب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اگر وہ اس عمر میں 5 سال کی بھی مان لیے جائے، 5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی جو ایمان لائیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. پھر رخصتی کا زمانہ جو ہے کتنا بنتا ہے. یہ تو میں نے سمپل 2-4 باتیں کی ہیں. آپ کو 10 دلائل اور دیے جا سکتے ہیں، 10. مثال کے طور پر 27ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ قمر. یہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 54 نمبر کی اور نزولی ترتیب 37ویں نمبر کی ہے. اس کی 46ویں نمبر کی آیت ہے، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرَ. قیامت کا منظر پیش کیا گیا. قیامت بڑی خوفناک ہوگی، بڑی تلخ حقیقت ہوگی. فرماتی ہیں جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ہمارے گھروں کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ سورہ مبارکہ سن 490 میں نازل ہوئی. نبوت کا 4تھا سال تھا. تو جو بچی کہتی ہے کہ میں بڑی ہوشیار تھی، کھیلتی کودتی تھی، اور یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کی آیت مجھے اسی طرح یاد ہے، تو کب پیدا ہو چکی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائے نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی. سورہ نساء اس کی 6 نمبر کی آیت ہے. توجہ کریں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ کسی کے بچے یتیم رہ جائیں تو ان کے مال کی حفاظت کرو، لیکن وہ مال تمہارا نہیں، ان بچوں ہی کا ہے. ان کو وقتاً آزماتے رہو کہ وہ مال کا تحفظ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اذا بلغوا حد البلوغ، نکاح کا معنی کیا؟ حد البلوغ، بلوغت کو پہنچ جائیں. قرآن کریم اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ یوں فرماتا حتیٰ اذا بلغوا حد النکاح. اس کی بجائے اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح.
تو لفظ نکاح بول کر بلوغت مراد لی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ منشا الہی یہ ہے کہ نکاح کی عمر وہی ہے جو بلوغت والی ہے۔ 1400 سال پہلے عرب ممالک کی گرمی اور اب گرمی کو فرق پڑا ہے؟ کوئی نہیں فرق پڑا، بلکہ اب زیادہ ہے۔ الیکٹرانک آلات جو ہے استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے گرمی زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس زمانے میں لوگوں کی معیشت والی حالت زیادہ اعلیٰ تھی یا اب اعلیٰ ہے؟ تو اب جو بچیاں وہاں رہتی ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء اعلیٰ سے اعلیٰ اس زمانے کے مقابلے میں استعمال نہیں کرتی ہیں۔ تو اس زمانے میں کتنی 6 سال کی بچیاں بالغ ہوتی ہیں جو ان کے نکاح ہوتے ہیں۔ عجیب تماشا ہے خدا کی قسم کہ دشمنان اسلام نے حملہ بھی کیا تو پیغمبر کی ذات پر، نبی کے گھرانے کو مجروح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ہمارا کردار ہے ہم مولویوں کا کہ ہم نے سوچے سمجھے بغیر ان روایات کو سہارا دیا اور یہ نہ سمجھا بھئی اگر ترمذی، ابن ماجہ اور حدیث کی دوسری کتابوں کی بہت ساری روایات کو تم چھوڑ دیتے ہو ضعیف اور موضوع ہونے کی بنا پر، احترام بدستور قائم ہے، ابن ماجہ کا احترام موجود ہے، دیگر محدثین کا، امام احمد کی مسند کا احترام موجود ہے، باوجود کہ بے شمار روایتیں اس کے اندر کمزور ہیں، اور ہمارے لیے روایتوں کو بچانے کی بجائے نبی کی ذات کا احترام اس کو قائم رکھا جائے زیادہ اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔